अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मज़ीद नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज का प्रोग्राम जो है आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता दिनों मैं इंटरनेट पे देख रहा था, तो वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स थी जिसमें बताया गया था कि हलाला हमसे करवाएं, और उसके एक्सपर्ट हैं। आप अगर पाकिस्तान से आना है तो आपको उसके टिकट और क़याम तमाम का जो ख़र्च है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हम बड़े ईमानदारी के साथ हलाला करते हैं। और इसी तरह कुछ और चीज़ें भी देखने को मिली। उसी पर फिर ये लिखा कि वतन अज़ीज़ में तलाक़ व हलाला के नाम पर औरतों को जिस तरह ज़लील व रुस्वा किया जा रहा है, वो गैर शरई और बेहयाई व बेगैरती की झैल में दाखिल हो चुका है। अव्वल गलत तरीक़ पर तलाक़ देकर ख़वातीन को इनकी कम मायगी का एहसास दिलाकर ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। पाकिस्तानी इस्लामी कहलाने वाले मुआशरा में तलाक़ याफ्ता ख़वातीन ना जिंदों में शुमार होती हैं और ना मुर्दों में। तलाक़ याफ्ता ख़वातीन की शादी करना भी नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता है। तलाक़ याफ्ता ख़वातीन की ज़िंदगी अनगिनत दुखों का तोक उठाए गुजरती है। दोम, तलाक़ को गैर मुअस्सर करने के लिए गैर शरई हलाला के कांटों भरे बिस्तर पर ख़वातीन को बेदर्दी से फेंक दिया जाता है। जब वो इस अज़ियतनाक बिस्तर से उठती है तो खामद अव्वल के लिए हलाल हो जाती है। मौलवियों ने मज़लूम ख़वातीन की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के लिए तलाक़ और हलाला को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया है। फतवाबाज मौलवियों ने तलाक़ और हलाला के नाम पर माल के गोदाम और जिनसी अय्याशी के अड्डे बना रखे हैं। हलाक और हलाला के इस खेल में बेकसूर औरतें भंभोड़ी जाती हैं और उनका तकद्दुस पामाल किया जाता है। बदमाशी से गैर शरई तलाक़ देने वाले मुसलमान और गैर शरई तलाक़ को शरई करार देने वाले मौलवी बापर्दा, बाऔलाद और बे औलाद ख़वातीन को एक रात के लिए हलाला करने वाले सांडों के हवाले कर देते हैं। इन लानती सांडों में मौलवी, रिश्तेदार और बच्चे, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हों, और उनमें सबसे बेहतरीन वो हैं जो अपनी औरतों के हक़ में अच्छे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ जिस तरीके से ये पहली बात तो गलत बात तो ये करते हैं कि तलाक़ ही नहीं होती, और उसको गलत तरीके से तलाक़ का तोक जो है ख़वातीन के गले में डाल दिया जाता है। और ये इनके जो इसके मतलब तलाक़ के मतलब फतवे हैं वो गैर इस्लामी हैं, और इन फतवों की रोशनी में या फतवों से कतन तलाक़ नहीं होती। लेकिन बहरहाल इनके हाँ तो ऐसा ही होता है कि औरत को 3 दफ़ा एक ही दफ़ा पे कह दो और वो तलाक़ याफ्ता हो जाती है। अब मौलाना मोहम्मद अमजद अली की किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, बहार शरीयत, और इसे शाया किया है मकतबतुल मदीना ने, और इसकी जिल्द 9 में लिखा है कि औरत से कहा, देखें किस तरीके से तलाक़ हो जाती है। औरत से कहा, अगर मेरी इजाज़त के बगैर घर से निकली तो तुझे तलाक़ है, तो हर बार निकलने के लिए इजाज़त ज़रूरी है, और इजाज़त यूँ होगी कि औरत उसे सुने और समझे। अगर उसने इजाज़त दी मगर औरत ने नहीं सुना और चली गई तो तलाक़ हो गई। अगर ऐसी ज़ुबान मसलन अरबी, फ़ारसी वगैरह में इजाज़त दी और औरत ऐसी ज़ुबान नहीं जानती तो तलाक़ हो गई। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की इजाज़त दी मगर उस वक्त ना गई और दूसरे वक्त गई तो तलाक़ हो गई। ये इस जिल्द 9 का ये सफ़ा 41 था, जहाँ से ये मैंने आपके सामने फतवा पेश किया है। अब एक मज़ीद फतवा मुलाज़ा फरमाए। कुछ लोग किसी वजह बैठे हुए बात कर रहे थे। इनमें से एक शख्स ने कहा, जो शख्स अब बोले उसकी औरत को तलाक़ है। फिर खुद ही बोला तो उसकी औरत को तलाक़ हो गई। अगर कहा, अगर तू अब किसी अजनबी से बात करेगी तो तुझको तलाक़ है,
پھر عورت نے ایسے شخص سے بات کی جو اس کے گھر میں رہتا ہے مگر محرم میں سے نہیں، کلام کیا تو طلاق ہو گئی۔ یہ اس کے لیے صفحہ ہے 64 اور 65۔ اگر کہا پہلی عورت جو میرے نکاح میں آئے اسے طلاق ہے، تو اس کہنے کے بعد جس عورت سے پہلے نکاح ہوگا اسے طلاق پڑ جائے گی اور نصف مہر واجب ہوگا۔ اگر کہا کہ پچھلی عورت جو میرے نکاح میں آ جائے اسے طلاق ہے، جس سے آخر میں نکاح ہوا اسے نکاح ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اس کا علم اس وقت ہوگا جب وہ شخص مرے، کیونکہ جب تک زندہ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پچھلی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اور نکاح کر لے۔ اگر وتی ہوئی تو پورا حق مہر ملے گا، ورنہ نصف، عدت میں سوگ نہ کرے گی اور نہ شوہر کی میراث پائے گی۔ یہ بھی بہار شریعت کا جلد 9 کا صفحہ 66 ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ایک عجیب فتویٰ، عورت سے کہا کہ اگر تو جنے تو تجھے طلاق ہے، اور مردہ یا کچا بچہ ہوا تو طلاق ہو گئی، اور اگر اعضاء نہ بنے ہوں تو نہ ہوگی۔ عورت سے کہا اگر تو نماز چھوڑے تو تجھ کو طلاق اور نماز قضا ہو گئی، مگر پڑھ لی تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر کہا تم مجھے ملے اور میں نے نہ مارا تو میری عورت کو طلاق۔ اگر وہ 1 میل سے دکھائی دیا یا چھت پر چڑھ گیا اور یہ اوپر نہ جا نہ سکے تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر کہا ورنہ نہ مارا تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر کہا کہ تم مجھے ملے، اگر کہے کہ مال آیا تو ہر عورت کو طلاق، اور مال آ گیا تو تمام اس کی عورتوں کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں مولانا محمد امجد علی صاحب، اور اس طرح کے ان فتووں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے فتوے سامنے رکھے ہیں، یہاں پر تو 3 طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو طلاق کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اور یہ دیوبندی مولانا عبد الحق صاحب ہیں، ان کے فتاوی چھپے ہیں فتاوی حقانیہ کے نام سے۔ اس کی جلد 4 کے صفحہ 586 پر ایک فتویٰ ہے، طلاق تیز سے دی جائے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تجھ سے اپنی طلاق بعوض اس قدر مال کے خریدی، پس شوہر نے کہا کہ میں نے فروخت کی، تو تصحیح ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ فتاوی عالمگیری کی جلد 10 میں کا یہ فتویٰ تھا۔ ایک شخص نے کہا جا تجھے طلاق جا چلی جا، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ ایک سوال پوچھا گیا تو جواب اس کا انہوں نے یہ دیا 2 طلاقیں تو طلاق کے لفظ سے ہو گئیں، اور تیسری جا چلی جا کے لفظ سے ہو گئی، لہٰذا بغیر حلالہ شریک کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ ہے خواتین کا فقہی انسائکلوپیڈیا، صفحہ اس کا ہے 724۔ اسی فتاوی خواتین کے فقہی انسائکلوپیڈیا ہی میں لکھا ہے، ایک سوال ہے، ایک مولوی نے دھوکے سے کاغذ پر 3 طلاق لکھوا دی، کیا طلاق ہو گئی؟ جواب، کہنے اور لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو گئی۔ مولوی نے آپ کو دھوکہ دیا، طلاق واقع ہو گئی، یعنی کہ دھوکہ مولوی نے دیا، طلاق اسے ہو گئی۔ یہ صفحہ اس کا تھا 711 خواتین کا فقہی انسائکلوپیڈیا۔ اگر زید کو مجبور کر کے زبردستی اس سے لفظ طلاق کہلا لیا ہے اور اس نے مجبور ہو کر زوجہ کو طلاق دے دی ہے، تب تو اس کی زوجہ پر طلاق واقع ہو گئی۔ یہ بھی ایک اور سوال تھا کہ اسی خواتین کے فقہی انسائکلوپیڈیا میں اگر مذاق میں 3 طلاق دی جائے تب بھی اس کی زوجہ پر طلاق واقع ہو گئی۔ یہ بھی خواتین کا فقہی انسائکلوپیڈیا سے تھا۔ ایک اور ہے کہ اگر مذاق، اس کا جواب بھی تھا کہ 3 طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کا جواب تھا نکاح بدون حلالہ کے جائز نہیں۔ حالت نشہ میں اگر شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے طلاق نامے پر 2 گواہوں کی موجودگی میں دستخط کیے، مگر بیوی کو نہ بتایا اور طلاق کا کاغذ اب تک میرے پاس ہے، کیا طلاق ہو گئی؟ جواب، بیوی کو آپ نے 3 طلاقیں لکھ دیں تو وہ آپ پر اسی لمحہ حرام ہو گئی۔ اب یہ ان کو میں چھوڑتا ہوں، یہ بہت ہی
لمبے فتاوا ہیں کہ جس کے اندر عجیب و غریب قسم کے طریقوں کے طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بڑی خبیثانہ طریقے کے ساتھ حلالہ کا ایک انہوں نے رواج نکالا ہوا ہے۔ اور معزز ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ دھوکہ، غصہ، جلد بازی اور مندرجہ بالا طریق پر دی گئی طلاق نہیں ہوتی۔ نام نہاد مولوی نے اپنے بنائے ہوئے عقائد کو اسلامی بتا کر معاشرے کو پرگندہ کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ان نام نہاد علماء نے طلاق کو بھی اپنی روزی روٹی کا سامان بنا رکھا ہے۔ ہمارے ملک میں طلاق مذاق ہو گئی، اور اس کا علاج حلالہ جیسی گندی رسم ہے۔ حلالہ جیسی بےغیرتی اسلام میں حرام ہے۔ حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، جس کا بعد میں انہیں احساس ہوا جب یہ واقعہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے 3 طلاقیں کس طرح دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہی مجلس میں اس نے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو 1 طلاق واقع ہوتی ہے، تم رجوع کر لو۔ یہ مسند احمد کی کتاب ہے، اور اس کی جلد 1 ہے، اور اس کے علاوہ دارقطنی اور چند اور احادیث کی کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ ان مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے عہد خلافت اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں 1 طلاق پر تصور ہوتی تھیں، لیکن حضرت عمر نے جب یہ محسوس فرمایا کہ شریعت کی دی گئی ایک سہولت کو بعض نادان لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، تو یہ حکم صادر فرمایا کہ لوگوں کی اس جلد بازی پر گرفت کی جائے، اور اس طرح کی دی ہوئی 3 طلاق کو 3 ہی متصور کیا جائے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو۔ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم تعزیر کا رنگ رکھتا ہے، اور اسے دائمی حکم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صحیح مسلم مصری کتاب الطلاق باب الطلاق کا ثالث صفحہ 672 پر یہ موجود ہے۔ اور جو فقہ ہیں ایک ہی نشست میں 3 طلاقوں کو اس وقت تسلیم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اسے طلاق بدعت کا نام دیتے ہیں، گویا اس کا ناپسندیدہ ہونا ان کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ بیان کرتا ہوں حلالہ کے متعلق، یہ کرتے کیا ہیں، اور ان کے فتاوا کیا ہیں، اور ان کی سوچ کیا ہے، اور ان کے ذہنوں میں کس قسم کا فطور ہے۔ مولوی لوگ ناجائز طور پر بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو میاں بیوی کے درمیان دائمی جدائی کا باعث قرار دے کر انہیں ایک دوسرے لعنتی کام کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، جسے عرف عام میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، یہ سورۃ بقرہ کی آیت 231 ہے، پھر اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تو اس کے لیے اس کے بعد پھر اس مرد کے نکاح میں آنا جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور شخص سے شادی کر لے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، اگر یہ گمان رکھتے ہوں کہ اس مرتبہ وہ اللہ کی مقررہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی مقررہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی خاطر خوب کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اس معزز ناظرین، اس آیت کا مطلب ایک موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے غیر محرم ہو گئی، اور اس سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب اگر عورت شادی کرنا چاہے تو جہاں وہ مناسب سمجھے کر لے، اس کے لیے سے سابقہ شوہر مرد سے مشورہ لینے کی چندہ ضرورت نہیں۔ شادی کر لینے کے بعد اگر کسی وجہ سے مرد بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو سابقہ شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی قائم کردہ حدود قائم رکھ سکے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سابقہ شوہر کسی حلالہ کرنے والے سانڈ کو تلاش کرے اور اسے کہے کہ میری سابقہ بیوی سے ایک بار امبیسٹی کے بعد طلاق دے دے۔ ایسا کرنے والے ناہنجاروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ المحلل و محل اللہ۔ یہ فتاوی حقانیہ کی جلد 4 میں سورۃ بقرہ کی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ایسے حالات میں میاں و بیوی سے حلالہ پر اقدام کرنا مقصود نہیں، اور نہ شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ مولانا عبدالحق یہ لکھنے کے بعد کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والی پر
लानत है। कमाल ढटाई और बेशर्मी से लिखते हैं कि ताहम किसी दूसरी जगह निकाह करने से औरत खामन के लिए हलाल हो जाती है। इसलिए अंदरूनी हालात अगर कोई राह तलाश करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसी हालत में हलाला के बाद मियाँ बीवी दोबारा निकाह करके नई ज़िंदगी इख्तियार कर सकते हैं। ताम इसमें सिर्फ निकाह काफ़ी नहीं जब तक दूसरा खामन बीवी से हम बिस्तरी ना करे। ये फतावा हकानिया का बाब, उसने अपने जो फतावा की किताब है उसके अंदर जो एक बाब का नाम अल हलाला रखा है, इसके सफ़ा 551 और इसकी जिल्द 4 है। बड़ी तफसील के साथ आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। एक और मौलाना है, मौलाना अब्दुल महबूद, वो कहते हैं कुरान करीम में इरशाद है कि अगर शोहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो वो इसके लिए हलाल नहीं रहती जहाँ तक कि वो औरत इद्दत के बाद दूसरे शोहर से निकाह सही करे और निकाह के बाद दूसरा शोहर उससे सोहबत करे, फिर मर जाए या अज़ खुद तलाक दे दे, उसकी इद्दत गुजर जाए, तब ये औरत पहले शोहर के लिए हलाल होगी और वो इससे दोबारा निकाह कर सकेगा। 3 तलाक के बाद औरत का किसी से इस शर्त पर निकाह करना कि वो सोहबत के बाद तलाक दे देगा, ये शर्त बातिल है और हदीस में ऐसा हलाला करने वाले और करने वाली पर लानत फरमाई गई है। ताहम मलून होने के बावजूद अगर दूसरा शोहर सोहबत के बाद तलाक दे दे तो इद्दत के बाद औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी। अजीब मंतक है। ये ख़वातीन का फ़िक़्ही इंसाइक्लोपीडिया है, इसके अंदर ये मौलाना अब्दुल महबूद साहब ने ये कहा है, इसका सफ़ा 708 है। अजीब मौलवी की सोच है कि एक ऐसे मर्द के लिए जिसने किसी भी वजह से तलाक देकर बीवी से लैदगी इख्तियार कर ली है, उसकी बदमाशी तो देखें कि वो अपनी साबका बीवी को लानती बनाकर दोबारा हासिल करना चाहता है। हलाला करने वाले सांड भी खुशी से लानती बनने पर तैयार हो जाते हैं। ये सांड जिनसी मरीज़ होते हैं। ये इसलिए इस लानत को कबूल कर लेते हैं कि हलाला के मुतल्लिक़ लिखा है कि हलाला के निकाह में मुश्तही मर्द का अदखाल ज़कर ज़रूरी है ताकि दोनों को कुछ लज्जत हासिल हो, अंदाज ज़रूरी नहीं। अगर अब ये बड़ी अजीब सी गुफ्तगू है, अल्फाज हैं जो इस वर्ग के जो बड़ी तकलीफ़ देते हैं कि उनको यहाँ बोला जाए। अब इनके जो इसके मुतल्लिक़ फतावा हैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये पहला है कि अगर तलाक याफ्ता औरत किसी मर्द के साथ निकाह करे मगर वती से कबल वफात पा जाए तो औरत शोहर अव्वल के लिए हलाल ना होगी। हनफिया के नज़दीक हलाला के निकाह में वती करना ज़रूरी है। ये एक हराम और लानती जो निकाह है उसके लिए ये एक लानती काम भी ज़रूरी है, चूँकि मौत कायम मुकाम वती नहीं, इसलिए शोहर सानी की वफात से शोहर अव्वल के लिए हलाल नहीं हो सकती। एक और है कि हलाला शरई में इलाज दुखूल हशफा ज़रूरी है, अंदाज ज़रूरी नहीं। हलाला करने वाला शख्स अगर अमल से डरता हो तो वो दुखूल हशफा के बगैर भी अंजाल के जमा ख़त्म कर दे और तलाक के दे तो औरत शोहर अव्वल के लिए हलाल हो जाएगी। यानी कि हर सूरत में गंदगी करनी है। हलाला के लिए हलाला करने वाले का बालग होना ज़रूरी नहीं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बच्चे भी जो हैं वो हलाला का काम सर अंजाम देते हैं, तो और उसके लिए फतवा मौजूद है। हलाला के लिए हलाला करने वाले का बालग भी होना ज़रूरी नहीं। अगर नाबालग लड़का जमा पर कादर हो तो उसका हलाला करना सही है। नंबर 4 एक और फतवा है, हलाला शरई के लिए ज़रूरी है कि इसमें जमा फिलकुबल हो, दुबर में जमा करना हलाला के लिए काफ़ी नहीं। ये हर चीज़ को डिटेल के साथ इन्होंने बेशर्मी की तहा है, जैसे इन अल्फाज के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर तलाक याफ्ता औरत कहे कि मैं हलाला करवा चुकी हूँ तो शोहर अव्वल को चाहिए, ये भी देख क्या बेशर्मी की तहा है। अगर तलाक याफ्ता औरत कहे कि मैं हलाला करवा चुकी हूँ तो शोहर अव्वल को चाहिए कि औरत की बात की तहकीक करे और उससे जुमला कैफियत और हालात के बारे में मालूमात हासिल करे। अगर वो हलाला के लिए कारआमद हों तो दोबारा निकाह करे। एक और भी है कि अगर इस बात का ख़तरा हो कि निकाह व जमा के बाद हलाला करने वाला शख्स तलाक ना देगा तो उसके लिए ये हीला किया जा सकता है। ये हीले भी करते हैं इसके साथ में कि औरत इस शख्स से इस शर्त पर निकाह करे कि अपने ऊपर तलाक वाक़या करने का उसको इख्तियार हो। बस जब वो खामद एक मरतबा उससे जमा कर चुके तो ये औरत अपने ऊपर अज़ खुद तलाक वाक़या कर सकती है। ये थे जी फतावा हकानिया से ये देवबंदी
مولانا ہے، ان کی کتاب ہے فتاوی حقانیہ، اور اس کا باب ہے الحلالہ، اور اس کا صفحہ تھا 483 پہ یہ سر لیں گے۔ یہ جتنے فتویٰ جات آپ کی خدمت میں معزز ناظرین پیش کیے ہیں، یہ مولوی کی ذہنی گندگی اور ان کے فتاویٰ کو حقیقت سمجھ کر لانتی بننے والوں کی بے حیائی ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نام نہاد مولویوں کی خباستوں کا ذکر انتہائی مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مضمون میں یہ ایک بات اور نوٹ کر دیں، مضمون میں جہاں جہاں مولوی لکھا گیا ہے اسے نام نہاد سمجھا جائے۔ ایسے علماء کی بھی کمی نہیں ہے جو بیان کی گئی بغیرتی کی داستان کو حرام اور اسلام سے دور قرار دیتے ہیں۔ اسلامی صحیح، سچی اور مکمل تفصیل کے لیے دیکھیں ایک کتاب ہے نکاح، طلاق، حلالہ قرآن کی روشنی میں، اس سے کرنل ریٹائرڈ عمر شبیر نے اس کو تحریر کیا ہے، اور یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے حلالہ کی چھری، یہ ابو حمزہ صاحب نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آپ کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور کتاب یہ فقہ احمدیہ ہے، جس کا حصہ دوم ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ طلاق کے متعلق کہ وہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے 3 مہینے یا پاکیزگی ضروری ہے، اور چاہے آپ ایک ہی دفعہ میں دے دیں، اگر اس کے اندر رجوع کر لیں تو وہ اب دوبارہ آپ اپنی بیوی کو شریک حیات رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3 رجوعی طلاقوں کا زمانہ ختم ہو جائے تو وہی میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ جو نکاح دوبارہ کرنے والی بات ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہوں۔ اور یہ بھی جو نکاح والی بات ہے، اس کی یہ بھی صرف 2 دفعہ ہی ممکن ہے، اس سے زیادہ دفعہ ممکن نہیں ہے۔ معزز ناظرین، انتہائی مختصر اور اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ یہ طلاق اور حلالہ کے متعلق بیان کیا ہے۔ آپ اس کے متعلق مزید اگر پڑھنا چاہیں تو میں نے آپ کو ان کو کتابوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں، آپ وہاں پر پڑھ لیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ مولویوں کی یہ موٹے دماغ جو ہیں کس قدر ان کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے۔ ان کے دیکھیں فتاوی، یہ میں نے بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو فتاوی تھے ان سے یہ حوالے لیے ہیں۔ ایک جو فتاوی حقانیہ ہے یہ دیوبندی مولانا ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ بریلوی مولوی ہے، مولانا ہے امجد علی صاحب، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔